वेलकम टू अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने दुनिया के पहले फिलासफर थैलस ऑफ मिलेटस को पढ़ा था। आज हम थैलस के शागिर्द और मलेशियन स्कूल के सेकंड मास्टर एनेक्सिमेंडर को पढ़ेंगे। एनेक्सिमेंडर दुनिया के उन चंद फिलासफर्स में से हैं जिन्होंने एक लंबे अरसे तक अपने कंसेप्ट्स और अपनी स्पेकुलेशन के जरिए दुनिया को मुतासिर किया। एनेक्सिमेंडर 610 बीसी में मिलेटस में ही पैदा हुए और 546 में इनकी डेथ हुई। अपने मास्टर थैलस के बाद इन्होंने मलेशियन स्कूल में एज ए टीचर काम किया और ये भी उनके बारे में कहा जाता है कि फेमस मैथमेटिशियन और फिलासफर पाइथागोरस इनका शागिर्द था। एनेक्सिमेंडर की फिलॉसफी को समझने के लिए हम उनके वर्क को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक, जो उन्होंने इस दुनिया की क्रिएशन के बारे में अपने नज़रियात पेश किए। सेकंड वन, जो उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में कहा। थर्ड वन, जो उन्होंने बायोलॉजी के बारे में कहा, यानी लिविंग थिंग्स के बारे में कहा। और फोर्थ वन, उनका जो काम ज्योग्राफी में है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने इस दुनिया की क्रिएशन के बारे में क्या कहा। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि थैलस ने ये कहा था कि ये सारी दुनिया सिर्फ एक एलिमेंट से बनी है और वो वाटर है। वाटर से ही बाकी सारी चीज़ें पैदा हुई। लेकिन यहाँ पे एनेक्सिमेंडर अपने उस्ताद से कंट्राडिक्ट कर गए और उनकी इस बात को रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने कहा कि ये कायनात न सिर्फ ये कि पानी से नहीं बनी, बल्कि ये किसी भी इस दुनिया में मौजूद एलिमेंट से नहीं बनी। ना आग से बनी है, ना मिट्टी से बनी है, ना किसी और चीज से, बल्कि दुनिया एक ऐसे सब्सटेंस से बनी है जो कि अनलिमिटेड है, बाउंडलेस है, इन्फिनिट है। और ऐसा वो सब्सटेंस है जो ना ओल्ड होता है, ना ही डिके होता है, बल्कि वो हर वक्त रिफ्रेश होता रहता है और सारी चीज़ें उससे बनी हैं और सारी चीज़ें उसकी तरफ लौट जाएंगी। एनेक्सिमेंडर ने इस सब्सटेंस को एपिरॉन का नाम दिया और इन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी आपको चीज़ें नज़र आती हैं ये एपिरॉन से बनी है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये एपिरॉन तक कैसे पहुँचे। इनके उस्ताद ने कहा था कि सारी चीज़ें पानी से बनी हैं। तो अब शागिर्द यानी एनेक्सिमेंडर ने ये तनकीद की कि पानी से सारी चीज़ों का बनना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर पानी से ही सारी चीज़ें बनी हैं तो पानी से ही फिर खुश्की भी बनी होगी। लेकिन हम देख सकते हैं कि पानी सिर्फ वेट होता है, कभी भी खुश्क नहीं हो सकता। इसी तरह आग जो है वो गर्म होती है, ठंडी आग हो ही नहीं सकती। तो फिर कैसे खुश्की पानी से बन सकती है? तो इसके बाद एनेक्सिमेंडर कहते हैं कि सारी चीज़ें उस मैटर से निकली होंगी जिसमें ये सारे अपोजिट्स मौजूद हों, यानी जिसमें नमी भी हो, जिसमें खुश्की भी हो, जिसमें गर्मी भी हो, जिसमें सर्दी भी हो। तो वही मादा इन सब को ओरिजिनेट कर सकता है और इसी मादे को एनेक्सिमेंडर ने नाम दिया एपिरॉन। अब दूसरा सवाल एनेक्सिमेंडर के सामने ये था कि अगर हर चीज़ एपिरॉन से पैदा हुई है तो फिर ये कायनात और ये जो हमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें नज़र आती हैं ये उससे कैसे पैदा हुई हैं। तो इसके जवाब में एनेक्सिमेंडर ने अपना प्रिंसिपल ऑफ अपोजिट का नज़रिया पेश किया, जिसे हम यूनिटी ऑफ अपोजिट कहते हैं। एनेक्सिमेंडर कहते थे कि एपिरॉन में जब हरकत पैदा हुई तो उससे अपोजिट्स वजूद में आए, यानी हर चीज़ जो क्रिएट की गई है वो अपोजिट से पैदा की गई है। जहाँ पे रोशनी है तो दूसरी तरफ तारीकी है, जिंदगी है तो दूसरी तरफ मौत है, मोहब्बत है तो दूसरी तरफ नफरत है। और सारी चीज़ें जो हैं वो अपोजिट्स में पैदा हुई हैं। इनके इस नजरिए से ही फिलॉसफी का एक नया बाब शुरू हुआ जिसे हम डायलेक्टिक्स या जदलियात कहते हैं। अब एनेक्सिमेंडर ये कहते हैं कि एपिरॉन ने ये सारे अपोजिट्स पैदा किए
اور ان اپوزٹس جو ہیں انہوں نے ہی کائنات کا بیلنس قائم رکھا ہوا ہے، یعنی زندگی کا بیلنس قائم ہو رہا ہے موت کے ساتھ، اور جب یہ بیلنس ختم ہو جائے گا، یعنی جب موت زیادہ ہو جائے گی اور زندگی کم ہوتی جائے گی اور اس کے بعد یہ بیلنس ڈسٹرب ہو جائے گا، تو اس کے نتیجے میں یہ دونوں زندگی اور موت دونوں ختم ہو جائیں گی اور واپس ایپیرون کی طرف مڑ جائیں گی۔ ہماری زمین کے کریشن کے بارے میں انیگزیمینڈر یہ کہتے تھے کہ ایپیرون نے ہی اس زمین کو پیدا کیا ہے، اور شروع میں اس کے گرد ایک آگ کا ایک غلاف تھا جو بعد میں علیحدہ ہوا تو اس سے سورج بن گیا، اور پھر اس کے بعد زمین پہ جو ہے جاندار نمودار ہونا شروع ہوئے۔ کریشن آف یونیورس کے حوالے سے انیگزیمینڈر کے یہ خیالات انتہائی اہم ہیں کہ انہوں نے ایک ملٹی ورس کا آئیڈیا، یعنی بہت سی کائناتوں کے موجود ہونے کا آئیڈیا بھی انہوں نے پیش کیا، اور یہ پیشن گوئی بھی انہوں نے کر دی تھی کہ اس دنیا سے پہلے بہت سی کائناتیں وجود میں آ چکی ہیں اور تباہ ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں ایک ہی چیز کنٹینیوس ہے، اور وہ ہے ڈیکے اور جینیسس، یعنی چیزوں کی پیدائش اور چیزوں کا خاتمہ، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کنسیپٹ پیش کیا کہ اس کائنات کو لاز آف نیچر کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ اسٹرانومی کی فیلڈ میں بھی انیگزیمینڈر کے فلاسفی انتہائی انٹرسٹنگ ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی یہ کہا تھا کہ اس کائنات کا مرکز زمین ہے، اور زمین جو ہے وہ پانی پہ نہیں تیر رہی، بلکہ یہ ایک خلا میں موجود ہے اور اپنی جگہ پہ رکی ہوئی ہے۔ یہ جو ہمیں ستارے نظر آ رہے ہیں، یہ ایک کمپلیٹ سرکل میں زمین کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اسی طرح سورج بھی زمین کے گرد ایک کمپلیٹ سرکل میں چکر لگا رہا ہے۔ تو بہت انٹرسٹنگ ہے کہ بغیر کسی انسٹرومنٹ کے انہوں نے یہ پریڈکٹ کر لیا۔ اگر یہاں پہ انہوں نے ایک چیز غلط بھی پیش کی کہ زمین جو ہے وہ حرکت نہیں کر رہی بلکہ خلا میں موجود ہے، تو جب ان پہ یہ اعتراض اٹھا کہ یہ آخر ایک گیپ میں کیسے قائم ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ یہ کائنات کی ہر چیز سے ایکول ڈسٹینس پہ ہے، تو اس لیے یہ کسی کی طرف نہیں جا رہی، بلکہ ایکول اپوزٹ فورسز کی وجہ سے یہ درمیان میں موجود ہے۔ ان ستاروں سے متعلق انہوں نے ایک دوسری بات یہ کی کہ یہ جو ستارے ہیں یا یہ جو چاند ہے اور سورج ہے، تو یہ ان کے اوپر آگ کا ایک کور ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں۔ تو مثلا اگر ہم سورج کی بات کریں تو اس کی اوپر والی تہہ میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں جن سے روشنی نکل رہی ہے، اور جب سورج گرنے لگتا ہے تو ان سوراخوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ان کا ایک اور کنسیپٹ جو کہ ماڈرن سائنس غلط قرار دے چکی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے زمین کے سب سے قریب ستاروں کو قرار دیا، پھر اس کے بعد مون ہے، اور پھر اس کے بعد آخر پہ سورج ہے، یعنی انہوں نے سب سے زیادہ دور سن کو قرار دیا اور سب سے قریب سٹارز کو قرار دیا۔ پر اسٹرانومی کی فیلڈ میں ان کی ڈسکوریز جو تھی وہ بہت ساری ہیں، اور یہ پہلے فلاسفر سائنسدان تھے جنہوں نے اس دنیا کا ایک مکینیکل کنسیپٹ پیش کیا۔ جانداروں کی کریشن کے بارے میں انیگزیمینڈر کے خیالات آج کی ماڈرن سائنس سے بہت زیادہ ملتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک پروٹو ایوولوشنری فلاسفر تھے۔ ان کا ماننا یہ تھا کہ جاندار چیزیں جو کریٹ ہوئی ہیں تو یہ ایک نمدار مادے سے یا نمی سے پیدا کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے زندگی ان سمندروں میں وجود میں آئی ہے اور مچھلی نما کریچرز پیدا کیے گئے، پھر ان مچھلی نما جانداروں کے اندر ہی انسان پیدا ہوا، اور بہت عرصے تک انسان ان کے اندر موجود رہا، حتیٰ کہ وہ خشکی کے ماحول میں اس نے اڈاپٹ کرنا سیکھ لیا اور اس کے بعد خشکی پہ آ گیا۔ ان کا یہ
نظریہ تھا کہ انسان جس شکل میں آج ہے اس شکل میں کبھی بھی پیدا نہیں ہوا، بلکہ دوسرے جانداروں کی ہی ایک ایوولوشن کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے تھے کہ چونکہ ایک انسان کا جو بیبی ہوتا ہے تو وہ کافی عرصے تک اپنے ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، تو اگر اس چیز کو ہم دیکھیں تو جو پہلا انسان یعنی جو پہلا انسانی بچہ تھا پھر تو وہ کبھی بھی ایگزسٹ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے ماں باپ تو تھے نہیں، تو پھر کون تھا جو اس کو کھلا رہا تھا یا پلا رہا تھا۔ مجھے بھی حیرت ہوئی کہ بغیر فاسلز کو چیک کیے، بغیر ایکوپمنٹس کے اور سائنٹیفک آلات کے آخر وہ کیسے اس بارے میں اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں، تو یقیناً وہ ایک شاندار دماغ کے مالک ہوں گے۔ انیکسیمینڈر وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے اس دنیا کا نقشہ بنایا، وہ نقشہ آج کے میپ سے بہت حد تک ڈیفرنٹ ہے، مگر انہوں نے ہی ابتدا کی تھی پوری دنیا کے میپ بنانے کی۔ ان سے پہلے صرف لوکل میپس ہی بنائے جاتے تھے، تو انیکزیمینڈر نے اپنے نقشے میں 3 کانٹیننٹس رکھے تھے جو کہ یورپ اور ایشیا اور تیسرا جو افریقہ کا ساحلی علاقہ یعنی موجودہ لیبیا والی پٹی ہے، تو اس میں اسے اس میپ میں شو کرایا گیا تھا۔ انیکسیمینڈر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے یہ نظریہ دیا کہ بارش واٹر کی ایویپوریشن سے ہوتی ہے۔ اسی طرح ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ گرج، چمک اور طوفان یہ خداؤں کی لڑائی کے نتیجے میں نہیں ہوتے، بلکہ ایلیمنٹس کے اپوزٹ میں ہونے والے امبیلنس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انیکزیمینڈر سے یہ بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے نیومن کے نام سے ایک سن ڈائل بنایا تھا۔ نیومن میں شیڈو کی مدد سے ہم دیکھ سکتے تھے کہ اس وقت دن کا کون سا وقت چل رہا ہے، یعنی ایک انیشیل قسم کی واچ انہوں نے بنائی تھی۔ انیکزیمینڈر کی فلسفی کو اگر ہم سمرائز کریں تو انہوں نے ایپیرون کو فرسٹ پرنسپل قرار دیا، اس کے علاوہ انہوں نے پرنسپل آف اپوزٹ پیش کیا، تھرڈ ون کہ انہوں نے آسٹرونومی میں بہت ورک کیا اور اس ارتھ کا مکینیکل ماڈل ایک ڈرا کیا، تو انہوں نے لیونگ تھنگس کے بارے میں اپنا ایک پروٹو ایوولوشنری نظریہ پیش کیا، فورتھ ون کہ انہوں نے جیوگرافی میں بنیاد رکھی پوری دنیا کے میپ بنانے کی، ففتھ ون کہ انہوں نے ایک سن ڈائل بنایا۔ آئی ہوپ انیکزیمینڈر کی فلسفی آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم ملیزین اسکول کے تھرڈ ماسٹر انیکزیمینس کو ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔